اللہ والے لوگ اگر تقریر نہ بھی کریں اور بالکل خاموش رہیں تو بھی نفع ہوتا ہے. جیسے رات کی رانی خاموش ہے مگر پاس والوں کے دماغ معطر رہتے ہیں، اور عطر خاموش رہتی ہے مگر خوشبو پہنچاتی ہے. ٹیوب لائٹ بولتی نہیں، روشنی پہنچاتی ہے. آفتاب بولتا نہیں لیکن سارے عالم کو منور کرتا ہے. تو کیا اہل اللہ آفتاب و مہتاب سے کم ہیں؟ ان کا نور بھی تمام عالم کو روشن کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب تک بیان نہ ہو تو کیا فائدہ جا کے. حضرت والا فرماتے تھے لوگ پوچھتے ہیں آج بیان ہوگا، اتنا کافی ہے کہ جہاں جانا ہے اللہ والے موجود ہیں. چلو موجود نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اتنی دور آدمی کیا جائے، لیکن اگر گیا اور موجود نہ بھی ہوئے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے کہ میرا بندہ میرے بندے سے ملنے کے لیے آیا. اسی پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں. اور اگر اللہ والوں میں بیٹھ جائے تو کونو مع الصادقین، ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے کہ حکم ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا، صادقین کے ساتھ رہنے کا. ہر وقت بیان نہیں ہوتا رہتا، ساتھ رہنے میں کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے اور ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس میں اصلاح ہو. وہ چائے پیتے ہیں، بہت سے لوگ چائے تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے والا فوراً فرماتے تھے بھئی چائے کو چھوڑو مت، چائے کو پوری پی لو. چھوڑتے اس لیے تاکہ سمجھتے ہیں کہ ہم 7 پشتوں کے نواب چلے آ رہے ہیں، ہم سارا کیوں پورا صاف کریں. یہ رزق کی بے ادبی ہے. کھانے کو، برتن کو بھی صاف کرنا چاہیے، کھانے سے چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، اس کو صاف کرے. اور اسی طرح چائے کی پیالی کو بھی، کولڈ ڈرنک کو بھی بہت سے لوگ تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اس کو چھوڑا ہوا کوئی بھی نہیں پیتا، کوئی بھی اس کو پیتا نہیں ہے. تو کیا ہے، رزق کی بے حرمتی ہوئی، اس کو پھینکا جائے گا. تو اگر خدا نخواستہ نہ ملے 2-4 دن رزق، پھر دیکھے کون چھوڑتا ہے، پھر دیکھے قطرے کو جو ہے وہ اس کو صحیح سے صاف کریں گے. اس لیے فرمایا برتن کو اچھی طرح صاف کرو، برتن کو صاف کرو، انگلی سے اس کو چاٹ لو تو برتن دعا دیتا ہے. برتن کو صاف کرنے سے برتن دعا دیتا ہے. لوگ اس میں شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اسی بات میں یہی بات صحابہ کرام میں تھی کہ وہ اس سے نہیں شرماتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ والے کہتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ. سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو برابر والے نے کہا کہ بھئی تم اٹھا کر کیوں کھاتے ہو؟ تو یہ باہر کے سفیر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، یہ کیا سمجھیں گے مسلمان کتنے غریب نہتے ہوتے ہیں. فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. آج ہمارا کیا ہے، ہر چیز میں اسی لیے بہت سے لوگ بال اور گال بھی غیروں کی طرح کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، اکثریت کے خلاف جا رہا ہے. اور وہی لوگ اکثریت کے خلاف بڑی سے بڑی گاڑی لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہماری گاڑی سب سے اچھی ہے. جب گاڑی اچھی ہے تو داڑھی بھی اچھی ہونی چاہیے. بتائیے گاڑی کوئی چاہتا ہے کہ مہران لے لیں پرانے زمانے کی، چلو بھی کام چل جائے. کام تو مہران سے بھی چل سکتا ہے، ایف ایکس بھی ایک زمانے میں ہوتی تھی، اس سے بھی لوگوں نے کام چلایا. اب ہر آدمی نئی اور اچھی سے اچھی گاڑی چاہتا ہے جو محلے میں کسی کے پاس نہ ہو. یہاں پر تو آپ اکثریت میں نہیں اقلیت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اکثریت ایسے ہی ہیں، لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں، بال انگریزی کٹا رہے ہیں. بہت سے داڑھی بھی پوری رکھتے ہیں، بال ان کے ٹوپی کے اندر بال وہی انگریزی والے ہوتے ہیں. یہی ماحول معاشرے کا خوف اور دوسروں کا خوف یہی چیز ہے. لہذا یہ کیوں ہوتا ہے، آدمی اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتا. جب اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے لگے تو ماحول معاشرے سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ محمد علی جوہر کی طرح وہ کہتا ہے کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے. تو ہم لوگ اس میں شرماتے ہیں کہ برتن کو صاف کریں، اور
حالانکہ اس میں یہ سنت کا ثواب ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ برتن دعا دیتا ہے۔ اب بتائیے ہمیں ایمان لانا پڑے گا، برتن کہاں بولتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں برتن دعا دیتا ہے۔ اعتقک اللہ من النار، اللہ تعالیٰ تجھے آزاد کرے آگ سے، کما اعتقتنی من الشیطان، جس طرح تو نے مجھے آزاد کیا شیطان سے، کیونکہ جو بچا ہوا ہے وہ شیطان کھاتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کھاتا ہے۔ ہم اسی لیے شیطان سے اتنا مرعوب ہو گئے کہ کھانا پینا وہ خوب کھا رہا ہے ہمارے یہاں کا۔ اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کا ہر چیز میں سنت کا اہتمام کریں تو شیطان خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ ایک عارف باللہ اللہ والے کا شیطان ملا اور ایک فاسق و فاجر کا، تو دونوں مل کے باتیں کر رہے تھے، مکالمہ ہوا، وہی تم کیا بات ہے اتنے دبلے ہوئے جا رہے ہو؟ کہ کیا کروں، میں جس کے ساتھ رہتا ہوں مجھے کھانا ہی نہیں دیتا، کھانا شروع کرتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام جس پہ لیا جائے شیطان نہیں کھا سکتا، گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر جگہ بسم اللہ پڑھتا ہے وہ۔ اور دوسرا کہنے لگا میرا والا تو کچھ بھی نہیں پڑھتا، وہ تو بس ہر وقت جانوروں کی طرح کھاتا رہتا ہے، اس لیے میں بھی جانوروں کی طرح موٹا ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے، ہم چاہیں تو نفس و شیطان کو خود دبلا کر لیں۔ اگر ہم سنت و شریعت پر عمل کریں گے تو نفس و شیطان کمزور ہو جائیں گے، پھر ہمارا اللہ کے راستے میں چلنا آسان ہو جائے گا۔ معاملہ اس کے برخلاف ہے، جب سنت و شریعت کا اہتمام نہیں کرتے تو نفس و شیطان تگڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بزرگ ہیں، ایک مرید میں عجب کی بیماری پیدا ہو گئی، شیخ نے فراست سے محسوس کر لیا، علاج یہ تجویز کیا، کبر کی بیماری، عجب کی بیماری، کہ اخروٹ کی ٹوکری سر پر رکھی اور فرمایا کسی محلے میں جا کر یہ کہو کہ جو بچہ میرے سر پر ایک دھپ لگائے گا، یعنی چماٹ لگائے گا آج کے الفاظ میں، اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ بس لڑکوں کو کیا کہنا تھا، مزہ آ گیا اور وہ دھپ لگانے لگے، اور جتنے دھپ لگاتے اتنے اخروٹ اس کو دیتا، ان کو تو مزے آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ٹوکری خالی ہو گئی، ٹوکری کبر سے خالی ہو گئی اور کھوپڑی عجب سے، ٹوکری اخروٹ سے خالی ہو گئی اور کھوپڑی عجب سے اور کبر سے خالی ہو گئی۔ مال اور جاہ سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، اس وقت مرشد کامل اور مربی ہی کے فیضان سے سالک محفوظ رہتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو وی آئی پی اور وی آئی پی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو کل پتہ چلے گا جب بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو فرمایا کہ ایماں چو سلامت بلبے گور بریم، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں، جب میں ایمان کے ساتھ قبر میں جاؤں گا تب میں خوش ہوں گا اور خوشیاں مناؤں گا، ابھی سے میں اپنے حال پہ خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا نے بھی یہ شعر اردو میں فرمایا کہ میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی، میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہاں پہ، پھر اس دن خوشیاں منانے کا دن ہوگا۔ ابھی سے پہلے سے کیسے آدمی اکڑ جائے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑ فوں پسند نہیں ہے، بلکہ عاجزی انکساری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔